بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرد جوت کون تھا؟ سامعین، آئیے پھر اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ متروں، بیلا نے سراج احمد کو اندر ہال میں جا کر لٹایا، اس کے جسم سے چیتھڑے الگ کیے تو اس کا سارا جسم سخت مار سے کچلا ہوا تھا، مگر ہڈیاں سلامت تھیں۔ جسم کے کئی جوڑ اکھڑ گئے تھے۔ بیلا نے اسے چادر میں لپیٹا اور ہاسپٹل لے گیا۔ چیک کروایا، جوڑ اترے تھے۔ وہ تکلیف دہ مراحل سے گزرا، ساری ٹریٹمنٹ ہوئی۔ سخت سو لگنے سے جلد پھٹ گئی تھی اور زخم بن گئے تھے۔ اسے ایڈمٹ کر لیا گیا تو ہوش میں آتے ہی سراج نے بیلا کو نہ پا کر ہاسپٹل چیخ چیخ کر سر پر اٹھا لیا۔ بیلا کو فوراً بتایا گیا تو سراج اسے دیکھتے ہی اور زیادہ چیخنے لگا کہ ہمیں کیوں چھوڑ گئے تھے، وہ وہاں رہنے کو تیار نہ تھا۔ بیلا سیکٹر لے آیا اور اندر جا کر روم میں لٹا دیا۔ بیلا تھکا ہال میں آیا اور سمے کے گلے لگ گیا۔ ہال میں ہو کا عالم تھا، سب دم سادے پڑے تھے۔ سمے 3 سال پہلے سرد جوت بھی آیا تھا، وہ میرے دل میں آج بھی جیسے ابھی آیا ہو، مگر سراج کا روپ میں نے 9 جنموں میں پہلے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سرد جوت چیخیں مارتا آیا اور بیلا سے لپٹ گیا۔ رابیل، آپ میرا واحد ٹھکانہ ہیں، پرنس بھیا نے وداع کرتے سمے کہا تھا۔ رابیل کا کبھی جی بھر گیا، نکال دیا تو جھانسی میں مت آنا، بحر ہند میں کود کر جان دے دینا، مگر کرۂ ارض پر پھر بسنے کی جرأت مت کرنا۔ بیلا نے اسے زور سے باہوں میں کس لیا۔ تو میری روح ہے سرد جوت، وہ جذب بھرے لہجے میں بولا۔ متروں، ہفتہ گزرا، بیلا راج مینشن اترا، بچوں کو پیار کیا، نہلایا اور نایاب کو لے آیا۔ نایاب نے ماروم کے پیر پکڑ کر معافی مانگی۔ باپ منشی جی مناڈ سے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگی۔ بیلا مرہم تھا، ساتھ رہا رات بھر دن بھر اور بتایا نعتوں کے بغیر، ہم خاک ہیں، باپ صاحبان ہیں، بچوں کے سر پر 4 دیواری ہے بچوں کی۔ تو ماروم باپ کے ساتھ لگ گئے، پپا ہمارا بھی تو اور کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، ہمیں بھی رابیل کے حوالے کر دیں تو ہم کیا کر لیں گے، رادے شاہ بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ نایاب، میرے پاس بھی آپ کو معاف کر دینے کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ منشی جی بھی گلے لگ گئے، پتر سائیاں بنا سوڑیاں بھی تسیاں، تے تساں گل نہ لانے تو علاوہ راہ بھی کوئی نہیں۔ بیلا نے بتایا کہ وہ جلد سراج کو بھی گھر لے آئے گا۔ متروں، سراج احمد کی زندگی رنگین سنگین داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ خود طلسم ہوشربا مانا جاتا تھا، وہ بلا کا ضدی، بلا کا زبان دراز تھا، وہ بستر سے نہ اٹھ سکتا تھا۔ بیلا اٹھا کر واش روم میں لے جاتا اور پھر مسجد، تو وہ مسجد میں بھی نماز کے دوران لڑک جاتا۔ بیلا اٹھاتا، ساتھ رکوع سجدہ کراتا رہتا، وہ ہر وقت کراتا رہتا تھا۔ آج اسے ہفتہ ہو گیا تھا۔ بیلا تاج دین قصبے سے پلٹا تو وطن نارائن کے ساتھ کہیں دورے پر چلا گیا تھا۔ لڑکے بھی ڈیوٹی میں لگ گئے۔ ہاں، سمے آدھے گھنٹے بعد آ کر ہال میں ایک نظر ڈال جاتا کہ سمے کے کہنے پر بیلا نے اسے ہال میں ایک بیڈ لگا دیا تھا۔ بریک ہوئی تو لڑکے ہال میں آ گئے۔ سمے نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا، سراج نے آنکھیں کھولیں، وہ پیٹ کے بل لیٹا تھا، اس کی ہلکی سی مسکان آ گئی۔ زندہ ہیں سمے بھائی؟ سراج نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ یہ پہلی بار دونوں کی ملاقات تھی۔ سمے نروس ہو گیا اور کمبل چہرے پر ڈال کر بولا، آپ چائے پیتے ہیں کیا؟ چائے کی بریک ہوئی ہے؟ چائے پیتے ہیں بٹ جی نہیں ہے، سراج مدھم بولا تو سمے اپنے بستر پر آ گیا۔ تو سرت نے اشارے سے پوچھا کہ کیسا ہے؟ متروں، سمے، بیلا، سرد جوت، بادوں، یہ سینئر تھے، ان کے اپنے اپنے رومز تھے، مگر یہ سب بھی دوسرے کیڈرز کے ہمراہ ہال میں ہی رہتے تھے۔ سمے اپنے بستر پر آ گیا تو سرت نے اشارے سے پوچھا کہ کیسا ہے؟ سمے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک نہیں ہے لیکن زندہ ہے۔ سمے نے سرگوشی کی تو سرت کے آنسو بھر آئے، وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ سمے اور بادوں پیچھے گئے تو وہ دیوار پر سر رکھے تھا۔ سمے نے ہاتھ لگایا تو وہ سمے سے لپٹ کر رو پڑا، سمے کتنا زیادہ خوبصورت ہے، کہیں راج مر ہی نہ جائے۔ بادوں بھی رو پڑا، داغ کے ساتھ گل چھڑے اڑاتا ہوگا، راکشس کہیں کا۔ بادوں نے غصے سے کہا، نارائن دادا خود کوئی کم ہے، یوں کہو رابیل کو نمک کا ڈلہ بنا رکھا ہوگا انہوں نے۔ سرت نے روتے روتے بنا کر کہا، سمے اسے کوئی پین کلر کھلا دو۔ بادوں نے کہا، رابیل کا پتہ ہے نا، اب وہ سراج کو رکھتا ہے، آگے بھیجتا ہے، کہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، سو خاموش رہو، سمے نے سختی سے سمجھایا۔ تینوں ہال میں آ گئے، چائے پینے لگے۔ سراج منہ سے کمبل ہٹائے پیٹ کے بل لیٹا تھا۔ سرت نے سمے کے کان میں کہا، سمے یہ رات بھر سے اسی طرح لیٹا ہے،
پیٹ سینہ سن ہو گیا ہوگا، تم کروٹ دلا دو۔ سمے نے کچھ سوچا، پھر سراج سے بولا، سراج آپ کروٹ لے لیں، اس طرح تھک گئے ہوں گے۔ سراج نے کروٹ لی تو کراہیں چیخوں میں بدل گئیں، تو سمے بے اختیار پاس گیا اور کمر پیٹھ ملنے لگا۔ تو سراج نے کہا، آپ چھوڑ دیں، بدن گھائل ہے تو ٹچ کرنے سے دکھتا ہے۔ سمے بھی نرم دل تھا، اس کی حالت پر آنسو گرنے لگے۔ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ ویسے وہ سراج پر بری طرح دنگ رہ گئے تھے۔ ایک تو اس کے حسن اور جسمانی بناوٹ نے انہیں ششدر کر دیا تھا، اور دوسرا اس کی نفرت سے آگ اگلتی زبان سے وہ دنگ ہی رہ گئے تھے۔ وہ پہلی بار ملے تھے، مگر سراج نے دوسرے دن ہی بیلا کے تھپڑ مارنے پر اندر کا غبار نکالنا شروع کر دیا۔ اتنی خوبصورتی، اتنا اجلا پن اور بدن کی رعنائی اس پر زبان کے یہ نشتر کہ بیلا بھی سناٹے میں آ گیا۔ بابا نے مما سے نکاح نہ کر کے انیائے کیا، پپا کے ساتھ مر دیا۔ وہ گورکن قبریں کھودتے یا مما کی دلجوئی کرتے۔ کھرے رتن نے دادا کے ساتھ انیائے کیا، ہمیں دادا کی ریڑھ سے نکال کر بے گھر کر دیا۔ سورج بنسیوں کی شے پر وڈویر مما کو گود لینے سے انکاری ہوئی ہے، تو ہم آپ سے کسی رحم کی توقع کیا رکھیں گے؟ سرت بھی اکا بکا سن رہا تھا کہ سراج اس طرح چیخ رہا تھا جیسے وہ ساری باتوں کا عینی گواہ ہو، اور بیلا کو بھڑکانے کے لیے یہ سب تیر بہت تھے۔ بیلا نے ہاتھوں پیروں سے مار مار کے نکال دی، اوپر سے گالیاں، مگر متروں مجال ہے سراج دبا۔ وہ اور زیادہ بھڑکنے لگا اور اتنی زیادہ زبان چلائی کہ سمے لوگ استغفار کا ورد کرنے لگ گئے۔ اوپر سے سراج اردو بولتا اور میدان جنگ میں جوانوں کو ابھارنے جیسا بیلا کو چیخ چیخ کر ترغیب دیتا کہ ماریں ماں جائے آج نژادرے کی جوانی کی یاد تازہ کریں۔ خوبصورت آنکھوں کے حوالے دیے، یاقوتی ہونٹ، لانگ لیشز، کرلی ہیئر۔ بیلا تو سچ مچ سٹ پٹا کر رہ گیا کہ اس نے زندگی بھر اس طرح کی گفتگو نہ سنی تھی۔ سراج ہر بات میں ماضی کا کوئی پرکھا نکال لیتا تھا، ہزاروں کروڑوں مثالیں جیسے اس کی زبان کی نوک پر ٹکی ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے اس کا مطالعہ بہت وسیع ہے، اور وہ نام، سن، موقع سب کچھ جیسے خود سامنے موجود رہا ہو۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ بیلا رات کو اسے دلیا کھلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ رابیل دھرتی سے کوئی پوچھے تجھے یہ سب کیسے پتا، تو وہ کہے گی نا، جس پر بیت جائے وہ خود داستان بن جاتا ہے۔ آج بیتیاں اپنا پتہ دے رہی ہیں۔ صبح ہوئی تو اسمبلی کے بعد بیلا ہال میں آیا۔ جاؤ میرے روم میں ریک میں دیکھو، میرے ہوائی چپل کوئی پڑے ہیں، اس نے ایک لڑکے سے کہا۔ لڑکا گیا اور چپل لے آیا۔ بیلا نے کھینچ کر اسٹریپ توڑ دیا تو سراج کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ بیلا نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ وہ کیوں مسکرایا ہے۔ بہرحال بیلا نے کپڑا پھاڑ کر دونوں چپل کا اسٹریپ بنا دیا اور سراج کے پیروں میں پھینک کر بولا، جاؤ زور کی اذان تک گراؤنڈ میں مجھے چکر لگاتے نظر آؤ۔ سراج جھکا، چپل اٹھائے، چوم کر آنکھوں سے لگا لی اور باہر نکلنے لگا۔ تو بیلا نے حیرت سے روک لیا، چپل کیوں چومے رابیل؟ ہم تو اس چپل کے بھی قابل نہ تھے کہ آپ نے احسان کر دیا، وہ کہہ کر باہر دوڑ گیا۔ رابیل وہ معصوم ہے، حد ہوتی ہے کوئی ظلم کی بھی، سمے نے بھرائے لہجے میں کہا۔ اور جناب اس کی زبان کے بارے میں کچھ فرمائیں گے کیا؟ ہمارا ظلم تو آپ کو نظر آ گیا، بیلا نے ناراضگی سے کہا۔ سمے نہ منہ لگو اس درندے کے، بادوں نے چڑھ کر کہا۔ تو سمے منہ پر کمبل کھینچ کر لیٹ گیا۔ سرد بادوں کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر وہ بھی آ کر سمے کے کمبل میں لیٹ گئے۔ سمے نے دونوں کو چوم کر بازوؤں پر ان کے سر رکھ کر ساتھ لگا لیا۔ سمے حیرت ہے، یہ کون ہے؟ سرت نے کہا۔ میں خود حیران ہوں، کہیں یہ مرا ہوا پرانا انسان تو نہیں ہے، زندہ رہ رہا ہو صدیوں سے۔ سرت جوت نے امیبا کو بلایا اور پوچھا، سراج کون ہے؟ متروں، سرت جوت کا امیبیائی جسم عجیب و غریب تھا۔ امیبا ایک جاندار ہے اور اس میں حیات ہوتی ہے۔ انسان کی بنیاد امیبا سے بنی ہے۔ سرت جوت کے جسم میں ہزاروں کروڑوں اربوں امیبا تھے، اور وہ جڑ کر ایک شکل میں آ جاتے تھے جسے انسانی شبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سرت جب چاہتا کہتا امیبا باہر آؤ، تو امیبا فوراً اس کے جسم سے، سینے سے یا کہیں سے بھی سر باہر نکال لیتا۔ بس اس کی ایک شبیہ تھی، وہ چاہتا تو اس کے بازو ہاتھ بن جاتے، پکڑ آ جاتی، اس میں ایک گوشت کا لوتھڑا تھا۔ جب مرضی ہوتی وہ باہر نکلتا، باہر سر نکال کے دیکھتا رہتا، اور جب مرضی ہوتی وہ سرت جوت کے جسم کے اندر چلا جاتا۔ سرت جوت بہت امیبیائی شکتیوں کا مالک تھا۔ اسی طرح جو بات اس نے پوچھنی ہوتی یا جو بات اس نے معلوم کرنی ہوتی، وہ امیبا کو بلا کے اس سے پوچھ لیتا۔ وہ خود علم سیمیا کا ماہر تھا، جس میں ہپناٹائز کرنا اور ٹیلی پیتھی جیسے علوم آتے ہیں۔ اور متروں، علم سیمیا وہ علم ہے جس سے انسان ماضی کو دیکھ سکتا ہے اور اگلے کو بھی دکھا سکتا ہے۔ سرت جوت لیدر کے کینوس کو سیمیا کے ذریعے روشن کر سکتا، اور وہ جو دیکھنا چاہتا اس سکرین پر دیکھ سکتا تھا۔ سرت نے امیبا کو بلایا اور
پوچھا سراج کون ہے؟ اس نے بتایا نایاب احمد کا بیٹا ہے، روز میری کے پیٹ سے ہے، 14 سال عمر ہے۔ کیا پہلے اس نے کبھی جنم لیا ہے؟ سرت جوت نے پوچھا۔ نہیں، یہ اس کا پہلا اور آخری جنم ہے۔ یہ پورے 19 سال جیے گا اور 16 اپریل 1992 کو رات 12 بجے مر جائے گا۔ تینوں چیخیں مارتے اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ بیلا کہیں دور کام لگا تھا، اندر آیا تو تینوں بیلا سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگے۔ بیلا بہلا بہلا کر تھک گیا۔ کیوں مارتے ہو اسے؟ جانور کہیں کے بھادوں نے بال نوچ کر کاٹ کھایا۔ مترو، 11 سالہ بھادوں اکھل نظام کا بیٹا تھا اور رابیل کی ولیت میں آیا۔ تینوں نے دیکھا تو وہ باہر پورے گراؤنڈ میں لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اس کی کراہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زور کے اذان پر وہ نل کے پاس بیٹھ گیا اور نل سے پانی پیا اور وہیں لیٹ گیا۔ کماں نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ بیلا نے گزرتے آواز دی تو وہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ رات ہوئی تو سمے کی رونے کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ بیلا کا بیڈ خالی تھا، وہ گھر جا چکا تھا۔ سمے نے تیزی سے سرت جوت کو جگایا۔ دونوں باہر گئے تو دور دیوار کے ساتھ سراج لیٹا اتنے دلدوز بیان کرتا تھا کہ دونوں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دونوں کان لگا کر سننے لگے۔